اب جب مسلمانوں نے بائیکاٹ بھی جاری رکھا، معاملہ آگے بڑھا، تو اس نے اپنے سفیر کو عرب ممالک کے دورے پر بھیجا ہے۔ سب سے پہلے وہ 8 اور 9 نومبر کو مصر کے دورے پر پہنچا، مصر کے صدر سے ملاقات کی، مصر کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی، اور اس کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ ازہر گیا، اور وہاں جانے کے بعد شیخ الازہر الشیخ احمد الطیب سے ملاقات کی اور مطالبہ کیا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ان کے ادارے کو کام کرنا چاہیے۔ شیخ الازہر نے اسے جواب دیتے ہوئے واشگاف الفاظ میں بڑے شاندار اور تاریخی کلمات کہے، اور مسلمان پورے عرب میں جب یہ الفاظ پہنچے اور ان کی پریس کانفرنس پہنچی تو پورے عرب نے ان الفاظ کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا اور شیخ الازہر کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے وہاں پر کہا کہ میکرون کے یعنی فرانس کے صدر کے جو بیانات ہیں یہ نسل پرستانہ اور نفرت انگیز ہیں، انہیں قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص ہمارے نبی کی تعظیم کرے گا، ہمارے نبی کا ادب کرے گا، ہم اس کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، لیکن جو کوئی ہمارے نبی کا ادب نہیں کرے گا، تعظیم نہیں کرے گا، وہ ہم سے کسی ادب، تعظیم اور تعلق کی توقع نہ رکھے۔ بڑے واشگاف الفاظ نے انہوں نے پریس کانفرنس میں فرانس کے وزیر خارجہ کو جوابات دیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ میں اپنے جو وکلاء ہیں ان سے مشاورت کر رہا ہوں، اپنے علماء سے مشاورت کر رہا ہوں، اپنی ٹیم سے مشاورت کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ہم یہ کیس عالمی عدالت میں لے کر جائیں گے۔ پہلے بھی یورپی یونین کی ایک عدالت نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ فریڈم آف سپیچ کے نام پر، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیت کی توہین نہیں کی جا سکتی۔ تو جب یورپی یونین کی ایک عدالت کا فیصلہ موجود ہے تو ہم اب عالمی عدالت میں یہ کیس لے کر جائیں گے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حمایت لے کر جائیں گے۔ جب شیخ الازہر نے یہ اعلان کیا کہ وہ عالمی عدالت میں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان سے، جی ہاں سب سے پہلے پاکستان سے، پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان نے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے شیخ الازہر کی اس بات کو ویلکم کیا، خوشائند قرار دیا اور مصر کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک طرح کا فتویٰ لینے پہنچا تھا فرانس کا وزیر خارجہ جامعہ ازہر کہ یہاں سے کوئی فتویٰ آ جائے، شاید یہ جدید قسم کی یونیورسٹی ہے، آگے بڑھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن مسلمان جتنا بھی جدید ہو جائے، مسلمان جتنا بھی ترقی کر جائے، وہ اپنی مبادیات سے نہیں ہٹتا۔ عقائد وہی ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ کوئی دنیا کا بدماش جہاں سے بھی آ جائے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اور ہم اس کو برداشت کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب سننے کے بعد فرانس کا وزیر خارجہ جو ہے مصر سے واپس لوٹا ہے، اب وہ تمام عرب ممالک کے دورے کر رہا ہے۔ کویت بھی جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ قطر بھی جائے گا، اس کے بعد وہ ٹرکی جانے کا بھی اس نے اندیا دیا ہے۔ تو میکرون نے اپنے وزیر خارجہ کو عرب ممالک کے دورے پر بھیج دیا ہے اور اس نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ اس کا مقاطعہ نہ کیا جائے، بائیکاٹ نہ کیا جائے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس بائیکاٹ کو اور آگے بڑھا دیں، سوشل میڈیا پر اس کے ٹرینڈز مزید چلائے جائیں اور اس بائیکاٹ کو آگے بڑھایا جائے۔ کم از کم ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس جو ہم کر سکتے ہیں اور جو ہم نے کیا ہے، ہمارے نوجوانوں نے کیا ہے، ہمارے تاجروں نے کیا ہے، اس نے بھی میکرون کو بھکلا کے رکھ دیا ہے اور فرانس کو گھٹنوں پر لے آیا ہے۔ ہمارا یہ موقف اور ہمارا یہ ٹرینڈ اور ہماری یہ محبت، ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں نچھاور کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم فرانس کی مصنوعات کا بالکل بائیکاٹ کر دیں اور سوشل میڈیا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ٹرینڈز کو جاری رکھیں۔